الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وقال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين وعن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو ایک بہترین ہتھیار عطا فرمایا ہے جس سے ہم ہر مصیبت میں ہر وقت مدد لے سکتے ہیں اور جب چاہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ دن میں، رات میں، اور کسی بھی حصے میں ہم اس ہتھیار کا استعمال کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو عطا فرمایا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، کہ دعا جو ہے وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے بڑا مقام اور بہت زیادہ جو ہے اونچا درجہ دیا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ پیش آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائے، 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مسئلہ ضرور حل فرما دے گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت زیادہ شرف والا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ رجوع الی اللہ تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف اب کتنا زیادہ رجوع ہوتے تھے، اور کس قدر جو ہے آپ کا اہتمام تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے مسائل کو رکھنے کا۔ اور یہی سبق ہمیں بھی دیا گیا کہ سب سے پہلے مسئلہ اپنا اللہ کے سامنے رکھیے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ راہیں سلجھائیں گے، اللہ تعالیٰ ذہن میں باتیں ڈالیں گے، اللہ تعالیٰ قلب کا انشراح فرمائیں گے، اللہ سے خوب دعائیں کی جائے، اللہ سے لو لگائے جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ جب بندہ دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا فرماتے ہیں۔ لیکن آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کام آ جائے، کوئی بھی مسئلہ ہمارے سامنے پیش ہو، ہم سب سے پہلے اگر کسی چیز کو اختیار کرتے ہیں تو وہ ظاہری چیزوں کو اختیار کرتے ہیں اور ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ہم لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جہاں سے ہمیں پوری امید نہیں ہوتی، دھتکارا جاتا ہے، ہمیں جو ہے ذلیل کیا جاتا ہے، پھر ہم اس در پہ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے در پہ آنے کے بعد عزتیں ہوتی ہے، مسائل کو جو ہے حل کیا جاتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دھتکارتے نہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے پاس اب کسی کوئی مسئلہ لے کے جاؤ گے نا تو خود کی ذلت محسوس ہوتی ہے، یا پھر جو ہے ہم خود محسوس نہ کرے، وہ ہمیں جو ہے کسی وقت جو ہے ایک مرتبہ 2 مرتبہ اگر بار بار مسئلہ لے کر جاؤ گے تو اس کی نگاہ سے ہمیں وہ گرا دے گا اور بعد میں جو ہے ہماری برائی کرے گا۔ لیکن اللہ پاک کی وہ ذات ہے، جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کرتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ واحد وہ ذات ہے جو بندوں کے مانگنے پہ خوش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے لامحدود ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس لیے کہ ساری کائنات کے پیدا کرنے والے اور رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ زمین پر کوئی چوپایا زندگی نہیں گزارتا مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو روزی دیتے ہیں، یعنی تمام حیوانات کو روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے سے آتی ہے۔ روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے ہر مسئلہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے رکھا جائے۔ دنیا کے مسائل کو
دنیا کی چیزوں کو اور دنیا کے اسباب کو پشت ڈالا جائے اور اصل ہمارے سامنے جو ہونا چاہیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیے، جب کوئی مسئلہ آتا، کوئی پریشانی آتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے جو ہے وہ مسجد کا رخ کرتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے، رات بھر دعائیں کرتے۔ بسا اوقات تو یہ محسوس ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب سے مانگ رہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ رہے ہیں اور کافی وقت گزر گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ تو نہیں فرما گئے، اس لیے میں نے آپ کو اٹھا دیا، آپ کے جسم پر ہاتھ رکھا، اس لیے کہ جاننا چاہتی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب سے سجدے میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے۔ جنگ بدر کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سامنے جو کفار کا لشکر ہے وہ 1000 کی تعداد میں ہے، ان کے پاس اسلحہ موجود ہے، ان کے پاس جو ہے جنگ کے سامان سارے کے سارے موجود ہے، ساری چیزیں ان کے پاس مہیا ہے، سواریاں ہیں، ہتھیار ہے، سب کچھ ہے۔ ادھر مومنین 313 یا 333 کی تعداد میں موجود ہے، ان کے پاس زیادہ سازو سامان نہیں ہے اور جو ہے بہت کم تعداد میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے سجدے میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوب مانگا ہے۔ آخر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور پریشان ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب سے اللہ تعالیٰ سے لو لگائے بیٹھے، کتنا رو رہے، کتنی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طرف کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ لگایا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی، اللہ پاک ضرور آپ کی مدد کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، آپ کے اصحاب کا یہ عمل تھا کہ گھر میں جب کوئی چیز کی ضرورت پیش آتی تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کے دعا کرتے، غم کا موقع ہوتا دعا کر کے صبر کرتے۔ یہ تھا عمل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا۔ بلکہ گھر میں آٹا نہیں ہے تو مسجد میں آئے، دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، اور گھر میں نمک نہیں ہے اس کے لیے بھی دعائیں کی ہیں۔ یعنی ہر سبب کو اور ہر چیز کو پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا ہے۔ جو بھی زندگی کا مسئلہ ہو، جو بھی پریشانی ہو، اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی میں سب سے زیادہ دعا کا اور صدقے کا اہتمام کریں، جتنا ہو سکے صدقے نافلہ دیتے رہے اور ہر وقت جو ہے دعاؤں میں جو ہے اپنے آپ کو لگائے رکھے۔ ہر مومن کو روزانہ کم از کم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 100 ہو کے آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹے تک دعائیں ضرور کرنی چاہیے، اللہ سے لو لگانی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مانگنے پر خوش ہوتے ہیں اور عطائیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کے لیے تمام چیزیں بہاتے ہیں اور خزانوں کو اللہ تعالیٰ بندوں پہ لٹھاتے ہیں۔ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے آج تک خرچ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے تمام انسانوں کی ضرورت کو پورا کیا، لیکن اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر سارے انس اور جن جو ہے حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے آخری انسان تک سارے جمع ہو جائے، سب اللہ سے اپنی اپنی ضرورت کو مانگے، اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتیں پورا کر دے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی چاہت کے مطابق اسے وہ چیز عطا کرے، تو اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہے، بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، لیکن کمی اور کمزوری میری اور آپ کی ہے، ہماری ہے کہ ہم اللہ کے سامنے مسئلہ رکھتے نہیں۔ صحابہ نے تو ہر مسئلے کو، اللہ والوں نے ہر مسئلے کو اللہ کے سامنے رکھا ہے اور اللہ نے سارے مسائل اپنی قدرت سے حل کر دیے۔ اس لیے خود کے لیے دعائیں کرے، تمام مومنین کے لیے اور تمام جو ہے افراد کے لیے دعا کرے۔ جب ایک مومن بندہ دوسرے مومن بندے کے لیے دعا کرتا ہے اس کے غائبانے میں، تو اس کے پاس ایک فرشتہ کھڑے ہو کر کہتا ہے اللہم لک مثلہ، اللہ تعالیٰ اس سے ویسے عطا کیجیے جیسے اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے۔ مومن بھائی کے غائبانے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا کو قبول کرتے ہیں جب تک وہ گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا رکھتا ہے اور اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ میری دعائیں رد نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتے۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے، وہ دعا آپ کو بتا دوں، الحمدللہ سالوں سے میرا معمول ہے اس کو پڑھنے کا، کہیں سال گزر گئے، آپ بھی حضرات اس کو پڑھ لیجئے۔ جب بندہ صبح فجر کے بعد اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اس کے بعد دن بھر میں جب بھی اللہ سے جو سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا کرتے ہیں۔ شام میں پڑھے گا تو رات بھر، مغرب کے بعد پڑھ لیں تو رات بھر صبح فجر تک جو بھی سوال اللہ تعالیٰ سے کرے گا اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں اسے عطا کرتے ہیں۔ وہ دعا یہ ہے، اللہم انت خلقتنی وانت تہدینی وانت تطعمنی وانت تسقینی وانت تمیتونی وانت تحیینی۔ یہ دعا سکھلائی گئی ہے، ایک مرتبہ صبح فجر کے بعد اور ایک مرتبہ شام میں مغرب کے بعد پڑھ لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی آپ جو دعا کرو گے اللہ کبھی آپ کی دعا کو جو ہے اللہ ہمیشہ آپ کی دعا کو قبول کرے گا۔ اس لیے دعا کو یاد کر لے، یاد کر کے اس کو ہمیشہ پڑھا کرے۔ اللہ تعالیٰ اور ہم تمام کو جو ہے اللہ سے مانگنے کی اور اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی عادت ڈالے، اور جو ہے ہم جو ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، ہم جب بھی کوئی چیز مانگے یا ہمیں کوئی ضرورت پیش آئے، کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو سب سے پہلے ہم اللہ کے سامنے رکھے اور اللہ سے لینے والے بن جائے، جسے اللہ کے نبی صحابہ کرام کا معمول تھا۔ اور مقصد بھی یہ تھا کہ الحمدللہ ہم حضرات جو ہے وہ ترکی گئے، وہاں سے یہاں المملکت السعودی عربیہ آئے، بہت سارے حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، الحمدللہ دعائیں کی گئی ہیں، جس کا نام ذہن میں تھا نام لے کے باقی تو امت کے لیے دعائیں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے، اللہ جو بیمار انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو مقروض حضرات تھے ان کے لیے غیب سے ان کے قرضے کے جو ہے انتظامات فرمائے، جو بے اولاد ہے اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، جو ہے بغیر نکاح کے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک صالح جوڑا عطا فرمائے، اللہ ان کے انتظام کرے۔ بس یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے بھی دعائیں کی ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور الحمدللہ اب تمام کو دعا میں ضرور یاد رکھا جائے گا۔ اللہ کی فضل سے جتنی توفیق ملی ہے خود کے لیے اور امت کے لیے دعائیں کی جائے گی۔ بس ہم جو ہے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھنے کا عادی بنا دے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہے اللہ کے سامنے رکھے، اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ سارے انسان دنیا کے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، سارے بادشاہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہے، سب کے قلوب اللہ کے ہاتھ میں، ہزاروں واقعات پڑے ہیں لیکن ہم دل سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے کبھی جو ہے لو لگاتے نہیں ہے، مانگتے ہوئے تو بس ایک سرسری انداز میں مانگ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک واقعہ لکھا ہے حجاج بن یوسف کا کہ ایک مرتبہ جو ہے کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہے، کچھ اس کے چکر ہوئے کچھ باقی ہے، بعض نے کہا کہ 4 چکر ہوئے 3 باقی تھے، تو دیکھا ایک نابینا اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرمائیے، اور جو ہے اس کا ذہن کیا اور ہے، دل و دماغ کی اور ہے، تو کہا کہ دیکھ میرے جو ہے 4 چکر ہوئے ہیں، اب 3 باقی ہے، اگر ان 3 چکر میں تیری بینائی واپس نہیں آ گئی تو تیرا سر قلم کر دوں گا۔ حجاج بن یوسف کا ظلم مشہور تھا، جیسے اس نے سنا پریشان حال ہو گیا اور بالکل جو ہے تڑپ کے ساتھ کڑن کے ساتھ 100 ہو کر اللہ کی طرف دھیان لگایا۔ اب اس کے طواف کے چکر پورے مکمل نہیں ہوئے تھے، اس کی بینائی آ گئی۔ پتہ یہ چلا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دل کے ساتھ کوئی سوال کیا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام چیزیں عطا فرماتے۔ غافل دل کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرتے، اور جو دل اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اللہ اس کو رد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو شرمندہ نہیں کرتے۔ دنیا کے در جو ہے ہمیں ذلیل کرتے ہیں، شرمندہ کرتے ہیں، اللہ کا واحد وہ در ہے، وہاں پہ جب آپ ہاتھ پھیلاؤ گے وہاں سوائے عزتوں کے اور کچھ نہیں ملے گا، آپ کی ہر مراد ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے یوں تو بتایا، یہاں تک کہ جب کسی خاص افراد کے لیے دعائیں کی تو یہی بتایا، کسی مسئلے کے لیے دعائیں کی تو بتایا، امت کو جو ہے وہ دعا کی ترغیب دی اور فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، ان کے اسلام کے لیے، ان کے ایمان میں داخلے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اس لیے تو علماء نے لکھا ہے کہ تمام صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرید ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مراد ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے ان کو اللہ سے مانگ کے لیا ہے۔ اس لیے ہم بھی جو ہے کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، وہ مانگے، اللہ تعالیٰ سے کبھی نہ امید نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم 80-85 سال کی عمر ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے، 85 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اولاد جو ہے عطا فرمائی ہے، اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ
کرام کی واقعات پڑھیے، ان کی زندگی دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے اللہ سے لو لگاتے تھے اور کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر کر کے اپنی حاجتوں کو پورا کرتے تھے۔ بہت سارے واقعات ہیں، فضائل اعمال میں کئی واقعات الحمدللہ نظر سے گزرے ہیں دعائیں مانگنے کے، جیسے کلی کا واقعہ اور دیگر واقعات ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی ذات کے لیے، ہم ایک دوسرے بھائیوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔